اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو ویڈیو شروع سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ صدقہ کا مطلب، صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی شکل میں یا اجناس کی شکل میں خرچ کرتا ہے، وہ فرض صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو۔ اسے صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا ہے اور صدق کا معنی سچا ہونے کے ہیں۔ صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اے اللہ، میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے۔ صدقہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آگے بہترین صدقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کر اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بیمار ہونے پر تو سب صدقہ کرتے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے صدقہ کر، اور تو حریص بھی ہو، محتاجی کا خوف بھی ہو، یعنی لالچی بھی ہو دولت کا، اور محتاجی کا خوف بھی ہو، یعنی کہ صدقہ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، یہ بھی خوف ہو محتاجی کا۔ مالداری کی امید بھی ہو، یعنی مال جمع کریں گے، صدقہ نہ دیں گے اور مال آئے گا، تو مالدار ہونے کی امید بھی ہو، اور تو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اس وقت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ جب بندہ مر رہا ہو تو اس وقت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت تو مال واقعی بندہ مرنے لگا ہے، واقعی وہ وارثوں کا مال ہوگا، مال آپ کا تو نہیں تھا، وہ تو وارثوں کو جانے جانا ہے، وہ آپ تو دے یا دے نہ دے، وہ تو وارثوں کے چلا جانا ہے۔ صدقہ کی کوالٹی، صدقہ میں وہ چیز دو جو تمہیں خود پسند ہو، یہ نہ ہو کہ جو چیز خراب ہو رہی ہے وہ صدقہ میں دے دو۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں فرق، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں قرآن مجید کی روح سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حقوق ہے وہ صدقات کے نام سے آیا ہے۔ سورۃ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کا لفظ جو آیا ہے وہ صدقات کے نام سے آیا ہے، اور یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور ایک صدقہ ہے نافلہ یعنی نفلی صدقہ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ لازم نہیں ہے مگر اس کا ثواب بہت ہے۔ نفلی صدقہ کی اہمیت، یعنی نفلی صدقہ کی اہمیت کیا ہے؟ نفلی صدقہ کی اہمیت یہ ہے کہ جسے آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں وہ صدقہ بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ دینے والوں کو اچھی موت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی کہ بری موت سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ کون مستحق ہے کون نہیں ہے صدقے کا؟ اصل مستحق وہ ہیں جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس کھانے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مگر صدقہ دینے میں یہ نہ دیکھو کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں، کیونکہ جب مستحق اور غیر مستحق سب کو صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جس چیز کے آپ مستحق ہو وہ بھی دے گا، اور جس چیز کے آپ مستحق نہیں ہو وہ بھی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔
لازم صدقہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ ایک پیسہ بھی اگر زکوٰۃ کا دبا کر رکھو گے تو وہ پیسے آپ کے باقی پیسوں کو بھی باہو برباد کر دے گا۔ لازم صدقہ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال کو اپنے قلعہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ صدقہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے، یعنی صدقہ چھپا کر دینا چاہیے۔ دوستو ویڈیو کچھ لمبی ہے مگر اس میں صدقہ کے مطلب ساری چیزیں آ جائیں گی، اس کا آپ کو صدقے کی ہر چیز کا پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، تو پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ آگے ہے مسکین کون ہے، یعنی مسکینوں کو صدقہ دینا، تو مسکین ہے کون؟ مسکین وہ ہے جو مانگتے نہیں بلکہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ جس نے مانگ کر اپنی غرض پوری کر لی تو وہ پھر مسکین نہیں رہا۔ پہلے وہ مسکون تھا، جب اس نے مانگ لیا غرض پوری کر لی پھر وہ مسکین نہیں رہا۔ اور جو لوگ مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ اپنے لیے آگ کے انگارے مانگ رہے ہیں۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل و عیال یعنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا خرچ اس کے حق میں بڑا مقبول ہے، صدقہ ہو جاتا ہے۔ بے پرواہی کے ساتھ صدقہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور صدقہ دینے کی ابتدا اس شخص سے کرو جس کا نام نوکہ تم پر لازم ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بے پرواہی کا مطلب ہے کہ صدقہ کا مال اس انداز سے دو کہ تم خود فقیر و مفلس نہ بن جاؤ بلکہ غنا باقی رہے، یعنی اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے بقدر مال و اسباب رکھ لو، اس کے بعد جو صدقہ بچ جائے اسے اللہ کے نام پر اخراج کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمام مال و زر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے اہل و عیال کو محتاجگی اور بھوک سے بلکنے کے لیے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وضاحت کی کہ صدقہ کا مال پہلے ان لوگوں کو دو جن کی ضرورت زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہو، جب ان سے بچ رہے تو پھر بعد میں دوسروں کو دو۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں صدقہ کرنے والے کے لیے کہ اس کے مال میں برکت ہو۔ مال یا کوئی چیز دینے کے علاوہ 36 قسم کے صدقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے ایسی چیزوں کا صدقہ کرنا پڑھنے کا جن کے پاس مال نہیں ہے، کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، وہ اس طرح صدقہ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے، استغفراللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہڈی اور کانٹے ہٹا دینا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکارے اس کی طرف دوڑ کر جانا صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہے اس کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا صدقہ ہے، اپنے خادموں کو کچھ دے دینا صدقہ ہے، جو اپنی جان پر کسی نظریے سے خرچ کرے کہ طاقت ملے تاکہ اللہ کی عبادت میں اچھے طریقے سے کر سکوں اور دنیا کے لیے خیر خیر کا پیغام دینے والا بنے تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی جیب میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ابھی ویڈیو اور بھی ہے، انٹرسٹڈ ویڈیو ہے، بہت کام کی ہے، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سارا ہر چیز کا پتہ چل جائے گا صدقے کے متعلق۔ 3 دن مہمان نوازی کرنا تو لازم ہے، اس کے بعد اگر مہمان کو کچھ کھلاتے ہیں
تو وہ بھی صدقہ ہے، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف اور ایک خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ انصاف کی بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنا، اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والے قدم پر بھی صدقہ ہے۔ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے اور وہ اپنی سواری پر سامان نہیں رکھ سکتا تو سامان کو اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا صدقہ ہے۔ روزہ رکھنا، اور اگر عمرہ اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض واپس نہ ہونے پر اس کو مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی کاشتکاری کرتا ہے یا باغبانی کرتا ہے یا درخت لگاتا ہے تو اس میں سے کوئی انسان، چرند، پرند یا کوئی بھی کھائے پیے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کو تو علم نہیں کہ کس کس نے آپ کی فصل سے کھایا پیا، مگر آپ کے نامہ مال میں بطور صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان کو ملے اسے سلام کہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہے آپ کے سامنے پیش ہے، یہ بہت پیارا صدقہ ہے، لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے۔ اور وہ صدقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک صحابی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو تو سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال نہیں ہے جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کی میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، میری غیرت کے بارے میں بات کرے تو میں غصہ نہیں کروں گا۔ جس نے مجھے الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں کہ میں نے اس سے معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ عقل کی زکوٰۃ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں مگر عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایسی بات کہے جو آپ کو بری لگے اور آپ اسے برداشت کر لیں تو یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ اس سے عقل تیز ہوتی ہے اور عقل میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے کہ جو صدقہ آپ دے کر گئے اور اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا کوئی کتاب لکھ دی جس کو لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، نلکا لگوا دیا اس کا پانی پی رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا کر گئے جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بنا کر گئے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول کالج سڑک کوئی بھی چیز بنا کر گیا جس کا فائدہ جانور چرند اور پرند اٹھا رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2 علم چھوڑ کر جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرے، نیک کام کرے۔ صدقہ کا فائدہ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ ہمیں صدقہ جاریہ کے کام کرنے چاہیے جو مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سے مقابلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ صدقہ زکوٰۃ کیا اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے یا نہیں؟ دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں 3 چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میرے لیے، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق کا جب مقابلہ ہوگا تو کون جیتے گا؟
कैसे हो सकता है कि इंसान ज़्यादा खर्च करे? नहीं, अल्लाह अपनी इज्जत व शान के मुताबिक अता करेगा। इंसान जितना भी खर्च करे अल्लाह इससे ज़्यादा उसको अता करता है। यही वजह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ बिलाल खर्च करते जाओ, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं पाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक शख्स चटजले मैदान में जा रहा था, बादलों से आवाज़ आई कि इस शख्स के बाग को सैराब कर दो। इसी वक्त बादल का एक टुकड़ा वहाँ से हरकत करता हुआ काले पत्थरों पर बसता है, खुद पानी इकट्ठा होता है अल्लाह की मशीयत से, और एक नाली बन जाती है और पानी चलना शुरू कर देता है। ये शख्स पानी के पीछे पीछे चलता है कि मैं देखूं पानी किधर जाता है। क्या देखता है कि एक शख्स कदाल लेकर यानी कसी लेकर पानी को अपने बाग की तरफ ले जा रहा है। ये शख्स इससे पूछता है कि अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? इसने नाम बताया तो कहा, यही नाम तो मैंने बादलों से सुना है कि इसके बाग को सैराब कर दो। बताओ तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं भी अल्लाह का और मेरा बाग भी अल्लाह का। जब बाग का फल आता है तो मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ, और सबसे पहला हिस्सा मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, और दूसरा हिस्सा अपने अहलो यार के लिए रख लेता हूँ, फिर तीसरा हिस्सा इस बाग को बेहतर बनाने के लिए खर्च करता हूँ। सदक़े की फजीलत, ज़कात माल को पाक करने वाला सदका है। सदका बुरी मौत को टाल देता है, सदका मुसीबत को टाल देता है। जिस दिन कोई साया नहीं होगा इस दिन बंदे का दिया हुआ सदका इसके लिए साया बन जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 7 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान कब्र में पड़ा आता है लेकिन इसके नामा माल में अजर लिखा जा रहा होता है। जो किसी को इल्म सिखा दे, किसी को दीन की बात पढ़ा दे और दीन की अशायद का सबब बने, नशर व शायद करे और लोगों को पानी की ज़रूरियात को पूरा करे, नहर बनवाए या घर वालों के इस्तेमाल के लिए कुआं खुदवाए या नलका लगवाए, कोई शजरकारी करे या मस्जिद बनवाए या कलाम मजीद का नुस्खा विरासत में छोड़े, इसे पढ़कर लोग सवाब हासिल करें तो इसका सवाब मिलेगा। अपनी लाल की तबीयत अच्छी करें, कंजूस आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए सदका करना चाहिए। अपने जिस्म का सदका, अपने जिस्म का सदका ये है कि इंसान के 360 जोड़ हैं, इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, हर जोड़ का हर रोज सदका देना वाजिब है। कुरान पढ़ने से ये सदका अदा हो जाता है, अल्लाह का जिक्र करने से सदका भी अदा हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।